کہ مسئلہ ختم نبوت اس عقیدے کی اساسیت کو سمجھنا ہے تو دو باتوں سے سمجھو۔ پہلی بات ہے کہ جب مسیلمہ کذاب بن سنور کر ایک لشکر پورا تیار کر کے کذابوں کا سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں اس نے جب سر نکالا تو اس وقت پتہ ہے سب سے پہلے ختم نبوت کا جو مجاہد بن کر میدان میں اترا تھا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضور کی ساری امت میں باقاعدہ ایک مجاہد کی حیثیت سے لڑنے کے لیے، مرنے اور مرانے کے لیے جس نے پہلا قدم اٹھایا تھا وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اور صرف قدم نہیں اٹھایا بلکہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ جب تاجدار صداقت مسند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے اعلان کیا تھا، قانون بنایا تھا، کیا کہا اس سے قبل ہے ہمارے جو بزرگ صحابہ جو بدر میں بھی لڑے ہیں، فران لڑائی میں بھی لڑ چکی ہیں، اب ان کو جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے لیے بطور تبرک ہے، وہ گھروں میں بیٹھیں، وہ دعا کریں اور نئے نوجوان صحابہ اور تابعین جا کر جہاد کیا کریں گے۔ یعنی بدری صحابہ کو گھر بٹھایا اور ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ بدری صحابہ آپ کو پتہ ہے نا جنہوں نے میدان بدر کی طرف قدم اٹھایا تھا جب 313 تھے، 313 پورے عرب کے مقابلے میں نکلے، آخر ان کے اندر کون سا جذبہ تھا، کیا قوت تھی کہ 313 گویا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ ہم تھوڑے ہیں، تعداد کم ہے، ابھی جماعت بڑی ہو جائے، ابھی فلاں کر لیں فلاں کر لیں، پہلے نماز اور روزے کے مسائل یاد کروا لیں اور پھر جہاد کے لیے نکلیں گے، بلکہ 313 ہونے کے باوجود جب میرے نبی نے کہا نا کہ وہ ہمیں مٹانے آ رہے ہیں تو آگے سے صحابہ نے عرض کی آقا ذرا ہمیں اشارہ کر کے دیکھو، ہم مٹنے والے بھی نہیں جھکنے والے بھی نہیں، ہمیں کسی کی کیا پرواہ، وہ 1000 ہوں یا لاکھ ہوں، ہم ان کے مقابلے میں اتریں گے۔ ان کا وہ جذبہ اور ان کا وہ جہاد رب کو اتنا پسند آیا، فرمایا محبوب بدر والوں نے رب کو خوش کر دیا ہے، اب ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، یہ بڑی شان والے ہیں۔ قرآن و حدیث میں پھر ان کی عظمت پر بہت سارے دلائل آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، لہذا یہ گھر میں بیٹھے، اب یہ باہر نہ نکلیں۔ لیکن سنو مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کی اساسیت کہ جب پتہ چلا مسیلمہ کذاب نے تیاری کر لی تو سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آج میں اعلان کر رہا ہوں نہ کوئی بدری صحابی گھر میں بیٹھے گا، نہ عہد کی لڑائی لڑنے والا گھر میں بیٹھے گا، اور میں جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار کی ختم نبوت کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر ان کے مقابلے میں نکلے گا۔ حالانکہ پہلے منع خود کیا، خود کہا بیٹھو، پر جب مسئلہ آیا نا ختم نبوت کا پھر ان کو بیٹھنے، بولو صحیح بیٹھنے۔ اب میں آگے والی بات بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک بات میں اشارہ دن کر رہا ہوں، ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور سرکار سے محبت بھی ہے، ساری باتیں برحق ہیں، پر میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہوں گا جب مسئلہ آئے ختم نبوت کا تو بدری صحابہ نہیں گھر بیٹھ سکتے، آج کے مولانا بیٹھ سکتے ہیں؟ آج کا نمازی بیٹھے گا گھر میں؟ آج کا حاجی بیٹھے گا گھر میں کہے کہ میرا کیا کام؟ یہ مسئلہ یاد رکھنا، اگر کوئی بجلی کے لیے نہیں نکلتا نہ نکلے، گیس کے لیے نہیں نکلتا نہ نکلے، ارے بے روزگاری کے لیے نہیں نکلتا تو نہ نکلے،
پر اس مسجد کی پاک سرزمین پہ بیٹھ کر میں برملا آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، خدا نہ خاصہ اگر سرکار کی عزت کا مسئلہ آئے، سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے، تو پھر ہمارے راستے میں نہ اولاد رکاوٹ آ سکتی ہے، نہ مال رکاوٹ آ سکتا ہے، نہ اپنی جان رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اگر رکاوٹ آ جائے نا تو پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھ، جھانک کر دیکھ تو کون ہے اور بدری صحابی کون ہے۔ کہا سارے نکلو، اور حالانکہ اس وقت حالات بڑے نازک تھے، پر اس کے باوجود مقابلہ بھی تھا 80,000 کا۔ مسلمہ کذاب جو تھا وہ کوئی چھوٹا سا لشکر لے کر نہیں آ رہا تھا، اس نے باقاعدہ تیاری کی ہوئی۔ 80,000 کا بعض مورخین نے لکھا ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر صحابہ ڈرے نہیں، تاجدار ساقط پیچھے نہیں ہٹے، کسی ایک صحابی نے بھی پیچھے ہٹنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ اگر اس مسئلے اور عقیدے کی حساسیت کو سمجھنا ہے تو پھر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، اس سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی نا، جتنی جنگیں ہوئی، ان میں شہداء کی تعداد تھوڑی سی بنتی تھی۔ اب میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے، تھوڑی سی تعداد تھی۔ ان ساری لڑائیوں میں، بدر میں بھی، حنین میں بھی، خندق میں بھی، اور دیگر جتنے غزوات ہوئے، تھوڑی سی تعداد، لیکن سرکار کی ختم نبوت کے لیے جو نکلے ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1200 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، صحابہ جب نکلتے تو اتنا جذبہ ہوتا، اکیلا ایک میرے نبی کا غلام ہزار کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ یہ بڑی بڑی لڑائیاں بے سر و سامانی کے عالم میں ہوئی۔ بدر میں بھی چند ہی شہید ہوئے تھے، چند صحابہ شہید ہوئے، باوجود اس کے کہ چھوٹی سی جماعت ہے، اسلحہ کوئی نہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، بدلنے چلے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ ادھر تھوڑی سی تعداد میں شہید ہوئے، غزوہ خندق میں تھوڑی سی تعداد میں شہید ہوئے، پر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں آنے والے 1200 صحابہ۔ چلو 1200 کا لفظ بھی آپ آج کل چونکہ آپ کے لیے اتنا بڑا نہیں رہا، آج تو روزانہ 1200 جا رہے ہیں، یہ فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہو رہا ہے، اتنے چلے گئے، اتنے چلے گئے۔ 1200 ایک تعداد، اور دوسری بات 1200 میں اکثر حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ اب یہاں پہ بڑی باتیں ہیں، لیکن ایک بات تو ضرور عرض کرتا ہوں، یہ جو اس لڑائی میں زیادہ تعداد آئی ہے نا حفاظ کی اور علماء صحابہ کی، اس سے ایک اور نزاکت سامنے آتی ہے۔ کیا؟ کہ باقی لڑائیوں میں مرضی سے چلو، جس کا جی چاہتے ہے آگے لگو، جس کا جی چاہتے ہے آگے لگو، پر جب بات آئے نا سرکار کی ختم نبوت کی، جب مسئلہ آئے نا ختم نبوت کا، اس وقت معاشرے کے جو بہترین لوگ، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، انہیں سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور نزاکت کیا ہوگی؟ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اور بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے، دیکھو نا، جہاد ہے، کسی بھی رنگ میں ہو۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کی سرحدوں پہ کھڑے ہیں افواج پاکستان کے وہ نوجوان جو پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اگر وہاں پہ دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ شہید ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح، شہید ہے نا۔ اس طرح شہادت کے اور بھی مرتبے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
شہید شہید ہے، پر وہ شہید جو سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس اور سرکار کے ختم نبوت کے تاج کے لیے شہید ہوتا ہے. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. میں بڑے زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. یہ جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوتا ہے وہ ایسا شہید ہے جس پر شہادت والے بھی ناز کرتے ہیں. شہادت والے بھی ناز کرتے ہیں. دیکھو آج کے سور میں اس ملک پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں. بڑے بڑے علماء تاریخ پاکستان کے لیے نکلے، شہید ہوئے، ہمارا ملک بنا، تاریخیں چلی، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن کئی سال گزر گئے، جنہیں سب سے آگے بڑھ کر آج بھی سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو جنہوں نے سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. چاہے وہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی ہو، چاہے مولانا عبدالستار خان نیازی ہو، ان جیسی بھی شخصیات ہیں رہتی دنیا تک انہیں قوم خراج تحسین پیش کرتی رہے گی. اچھا آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ کے کیا ہو گیا، تم ہی سلامیاں پیش کر رہے ہو. میں دلیل دیتا ہوں. جو سرکار کی ختم نبوت کے لیے شہید ہو نا، صرف ہم سلامیاں نہیں دیتے، میرے آقا بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اب تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بھائی یہ صرف تیرا اور میرا مسئلہ نہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات پر. جس نے سرکار کی عزت و ناموس کے لیے اور جس نے ختم نبوت کے لیے پہرا دیا، جان پیش کی،